اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے، جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں۔ اچھا، آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ، وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے۔ اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا، میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں۔ کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق؟ ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں۔ بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو۔ ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں۔ ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے؟ آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت۔ دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے۔ جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو، یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شاپ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ۔ پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے۔ یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ۔ تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے، عیاشی کی تو جگہ ہے وہ، اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی، ان میں شریف عورتیں جائیں گی۔ شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں۔ عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر۔ نیچر ہی بگڑ جائے تو نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا، پھر تو وسیم کو ستار، ستار کو سبکتگین، سبکتین کو عبدالشکور کو۔ یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا۔ ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو؟ جب فطرت مسک ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے۔ اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں۔ یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک، ان پر تو غضب ہوگا۔ تو جہنم میں جائے گا، پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ۔ تو جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے۔ جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں، جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے۔ کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے، کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے، ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے۔ کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا، اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا، 1 مرغی اور 10 مرغے کا، اور بڑی اچھی میم بنائی تھی۔ وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئی، واقعی مر گئی، حقیقت ہے۔ تو نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو۔ تو یہ الٹا ہے، یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب، یعنی مردوں کو اتنی عورتیں، یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے۔
زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو. چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شارٹ ہے. شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے، فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے، محبت کسی اور سے ہو گئی، شوہر خراب ہے یا کیا ہے، وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی، لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی. اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک، وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں، اس کی بھی، وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے، اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ پھر عورت نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں، آج بات سمیٹتے جلدی سے ختم کریں، ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے. 1:02 ہو گیا نا، بس ابھی سمیٹ رہا ہوں، لپیٹ رہا ہوں بات ہوگا. تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، دوبارہ ہم قیام و طعام سے ٹن مارتے ہوئے دوبارہ ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا. دیکھو، ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو، اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو. اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا. تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں. لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا. میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھا کہ؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا. میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت ونت کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا. دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے. تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے: اے اللہ، ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے. نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں.
تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے نماز واحد حکم ہے۔ فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی، جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے۔ ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے، اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ مؤذن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخپل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ نہ، جو ورڈنگ میری ہے وہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے، 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر حی علی الفلاح، اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر رہتا ہوں، حی علی الصلاح آج میں بولو بعد میں۔ نہ نہ نہ، اللہ نے کہا تیرا کام ہے، تو میری طرف سے متعین ہے، یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی۔ کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے، کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے، چھوٹا حکم نہیں ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ۔ ابھی سے عزم کرو، ابھی سے پابند۔ اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو۔ آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے، وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ آپ سارا دن سوتے پڑے رہو، مر جاؤ گے بھوک سے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، کم نقصان ہوگا آپ کا۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی، پیدا ہوتے ہی۔ اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر۔ خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے، نماز بول۔ سفر پہ جا رہے ہیں، نماز بول۔ تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا، شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا۔ تو آج سے عزم کرو میرے بھائی۔ اور میں ایک نسخہ بتا دوں، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے۔ فجر پڑھ لی نا، اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا، پھر فجر کو فوکس کر لو۔ اور جی ہاں، سب فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا، الصلاۃ خیر من النوم۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا، مؤذن کو بولا بولنا ہے، گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچا۔ ہم اگر کسی کو سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے، دوسری دفعہ سمجھیں، تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا، آگے تھپڑ لگا دیں گے، ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے۔ یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو، تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی، پھر چینی زیادہ، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا۔ یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا چینی کم ڈالو، چینی کم ڈالو۔ ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو، نمک کم ڈالو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3۔ لیکن اللہ کا اصول دیکھو، اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بس بتا دینا، گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا، نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ قرآن کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ حجت تمام کر رہا ہے، ابھی نہیں پوچھے گا۔ اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے، پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما۔ ابھی تو اللہ کہہ رہے جو سو رہا ہے سونے دو۔ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے۔ یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟
غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. دو چار آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو، مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں، تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے، مسجد میں بھولے سے آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں، یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا، مجھے دیکھا، یعنی میں عقل مند ہوں، میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں، بیوقوف لوگ ہیں، تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے، ایکچولی ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ایجوکیشن ہے، کل پیپر ہے، وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی، پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ خامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے. تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ، میری جائیداد، میرا گھر، یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا، جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مولانا عباد اللہ صاحب بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے، ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں، بھی تو شادی بھی ہے، پہلے جاب ہے، پھر بزنس ہے، اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا، ہو نہیں رہا، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے، اب سیٹ ہے، مٹی ڈال دو. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے، اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو، اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے، نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا، اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا، ہمارے ابا بہت اچھے تھے، کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے، کون سے ابا کہاں گئے کیا ہوا، کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھلیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے، دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو، یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی، کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں، کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا، اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا، خدا یہ ہمارا بلیو ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے، سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو، اپنے بلیو پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس میں کتنی سکم ہے، کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا، جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیو مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے، بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے، اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں، 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے، اپنے اوپر جرمانہ رکھو، سزا دو اپنے آپ کو.
ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. وہ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول. ناشتہ نہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے، اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے، جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ آزمائش ہے ہماری. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پیدا کیوں کیا، اچھے عمل کے لیے. پھر اچھے عمل کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر اللہ نے اچھے اعمال کا محل کیا ہے، کہاں کہاں سے اچھے اعمال نکلتے ہیں. اس کو ہم قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں. اچھے اعمال کی 2 قسمیں بیان کر دی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. یعنی ظاہر میں بھی اچھے ہو جاؤ اور باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں طہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے، صفائی پہ، طہارت پہ. اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام نام ہے طہارت کا، یعنی اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس انسان پاک بن جائے بس، اور جو پاک بنے گا اسے اچھا کہیں گے. تو اگر ہم یوں اسلام کو ڈیفائن کریں تو یہ بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے اسلام کی کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نظافت. نظافت کا معنی ہے نیٹ اینڈ کلین، میل کچیل نہ ہو. آپ کے کپڑے میلے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے دھو کے صاف کر دیے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ عمل عربی میں نظافت. اور ایک ہے طہارت. طہارت عام طور پر ناپاکی سے پاک ہونا. سمجھتے ہیں کس سے پاک ہونا؟ ناپاکی سے. اگرچہ طہارت میل کچیل سے پاکی کو بھی طہارت کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے ناپاک چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا. جیسے آپ کے جسم پہ کوئی گوبر لگا ہوا تھا، پیشاب لگا ہوا تھا، مرغی کی بیٹ لگی ہوئی تھی، اس طرح کی کوئی چیز جب آپ اپنے جسم سے دور کرتے ہیں یا کپڑوں سے دور کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت. لیکن طہارت کا معنی میل کچیل سے بھی پاک کرنے میں بھی طہارت. طہارت من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کچیل کو. تو میں جب بات کر رہا ہوں نا کہ اسلام نام ہے طہارت کا، تو اس میں نظافت بھی داخل ہے اور طہارت بھی، کیونکہ اسلام نے دونوں احکام دیے. اب کمال یہ ہے کہ طہارت اور نظافت کی جتنی قسمیں سوچ کے بن سکتی تھی نا، اسلام نے ان تمام قسموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مثلاً کپڑوں کو میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت ہے. کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا، ناپاکی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسمیل والی چیزیں، جو گندگی. دیکھیں مٹی میل کچیل تو ہے لیکن مٹی میں اسمیل نہیں ہوتی خاص گندی. پیشاب میں گندی اسمیل ہوتی ہے. تو آسانی کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ طہارت جو ایسی چیزیں جس میں اسمیل ہوتی ہے، جس میں جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں. مٹی میں جراثیم نہیں ہوتے بلکہ وہ تو جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. تو عام طور پر جو طہارت شریعت نے ہمیں حکم دیا نا، وہ چیزیں جن میں جرمز ہوتے ہیں عام طور پر. جیسے کتے کا جھوٹا، کتا برتن میں چاٹ لے تو اسے جب ہم صاف کریں گے تو اسے نظافت نہیں کہیں گے بلکہ طہارت کہیں گے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس میں جرمز بھی ہوتے ہیں. کہیں پیشاب لگا ہوا ہے، اسے پاک کریں گے تو یہ طہارت کہلاتا ہے. طہارت کیونکہ اس میں جرمز ہوتے ہیں. نجس، ایسی چیزوں کو نجس بھی کہا جاتا ہے، نجس. تو اسلام نے جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا. تو طہارت کی جتنی، یعنی آپ اپنے آپ کو جتنے مختلف لحاظ سے پاک صاف کر سکتے تھے، آپ نے جب کر لیا تو آپ کامل مسلم، کامل مومن کہلائیں گے اللہ کی نظر میں. ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں. اب میں وہ بتاتا ہوں کن کن لحاظوں سے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اور کلین. ہمارے ہاں نیٹ کلین ایک ہی سمجھا جاتا ہے، بس نہا دھو کے آیا ہوا ہے اوپر سے. اب تو نہانا دھونا بھی اس میں شامل نہیں ہے.
اب تو صاف ستھرا انسان اسے کہتے ہیں 3 پیس سوٹ ٹائی میں اس کے کپڑوں پہ کوئی میل کچیل کا نشان نہ ہو اور سوٹ بھی اس نے بلیک پہنا ہوا ہو کہ اگر میل ہو بھی تو نظر نہ آئے, دیکھنے میں نظر نہ آ رہا ہو, بس باقی وہ کتنا ہی سڑا ہوا ہو. سفید کپڑوں کا رواج اب ختم ہو گیا ہے, اس لیے کہ وہ گندے ہو جاتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے آدمی. اسلام میں لائٹ کلر کو, وائٹ کلر کو اور لائٹ کلر کو پسند کیا گیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ فوراً پکڑائی میں آتا ہے کہ میلا ہے یا سچی مچی کا صاف ہے یا جھوٹی موٹی کا صاف ہے. بلیک کپڑوں میں کیا پتا چلے گا کہ یہ سچی مچی کا صاف ہے جھوٹی موٹی کا صاف ہے؟ پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلتا. اسلام سچی مچی کی صفائی کا قائل ہے, اس لیے وائٹ کلر کو پسند کیا گیا. جب بات آتی ہے وائٹ کلر کی, وائٹ کپڑوں کی, تو بعض لوگ آج کل متجددین یہ اشکال بھی کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, نبی نے ترغیب دی ہے لیکن دوسرے کلر بھی پہننا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلر کے کپڑے سوائے سرخ کلر کے آپ نے ہر کلر کے کپڑے پہنے ہیں. او بھائی, نبی نے جو ہر کلر کے کپڑے پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور نہیں تھا کہ ہر آدمی کو سفید کپڑا میسر ہوتا, غربت کا دور تھا وہ, اس میں ایک کپڑا مل جانا بڑی بات تھی, اس میں پھر وائٹ ہی. اس لیے نبی نے جو بھی رنگ آ گیا پہن لیا, اس میں تکلف نہیں کیا کہ وائٹ ہی کہیں سے لایا جائے. اس پہ جیسے نبی نے جو آ گیا کھا لیا نا سامنے, اس لیے کہ کھانا ہی نہیں ملتا تھا, تو اب اتنی غربت تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکا ہے, یہ پوچھتے تھے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے کھانے کو. سمجھتے ہیں, ہم تو جا کے پوچھتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے, مطلب کی چیز ہے تو کھا لیں گے, نہیں تو چلو یار کہیں اور سے کھا لیں گے, ہوٹل پہ کھا لیں گے, پیزا منگوا لیں گے, کچھ منگوا لیں گے. وہ دور گیا جب مائیں چمٹے لے لے کے بچوں کو کھانا کھلاتی تھیں. ہماری والدہ تو جو پکا ہے تیرا باپ بھی یہی کھائے گا. وہ ونس اپون اے ٹائم. اب تو مائیں بچوں سے پوچھ کے کھلا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کھانا بھی پسند فرمائیں گے کہ نہیں. بچہ کہتا ہے یہ کھانا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو پوچھتے کہ کیا پکا ہے, یہ نہیں پوچھتے کہ کھانا ہے یا نہیں. پکا بھی نہیں پوچھتے, کیونکہ بعض دفعہ کھجوریں ہی کھانی ہیں, وہ پکتی تھوڑی ہیں. بس جو ہے کھانے کو, چاہے پکی ہوئی چیز ہے یا کچی ہے, کھانے کو ہے تو لاؤ. امی عائشہ کہہ دیتی ہاں ہے, کھا لیتے, کہہ دیتی نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لیتے, چلو بھائی شام تک ویسے ہی نہیں ہے تو ثواب کیوں ضائع کیا جائے, بھائی نیت کر لو روزے کی, آج روزہ ہے ہمارا. تو جیسے نبی کا کھانے کے بارے میں معمول تھا نا کہ مل گیا تو شکر ادا کرو, تو ایسے ہی کپڑے میں بھی یہی تھا کہ جو کلر مل گیا پہن لو. سفید کا تکلف یہ بھی نہیں کیا. لیکن جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے, معاشی ترقی ہو گئی ہے, اب جب کھانے میں تکلف کیا جاتا ہے کہ یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا, حالانکہ وہ سنت نہیں ہے, تو کپڑے میں تکلف میں کیا حرج ہے, کیونکہ اس میں تو آپ نے حکم دیا البسو ان من احسن ثیابکم البیز او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے سب سے کپڑوں میں سب سے اچھے سفید ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے, میں کوئی فرض واجب نہیں قرار دے رہا, بہتر یہی ہے کہ رنگ میں کون سا کلر استعمال کریں, مرد وائٹ کلر استعمال کریں, افضل ہے. یہ نبی نے ترغیب دی ہے, اور نبی نے کیوں ہر طرح کے پہنے اس کی وجہ بیان کر دی. آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے, میرے بھی آف وائٹ ہیں, وائٹ نہیں ہے, لیکن آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ کو کلر والے کپڑوں سے الجھن شروع ہو جائے گی. اتنا انسان کو طہارت نورانیت محسوس ہوتی ہے سفید کپڑوں میں, اور صاف رہنے کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی آپ کو. اس لیے کہ وائٹ کپڑے آپ میلے کر نہیں سکتے, وہ کریں گے پکڑے جائیں گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے میں کروں سب کچھ, پکڑا نہ جاؤں میں. مسئلہ سارا ہی ہے, دیکھنے میں صاف ستھرا لگوں میں. ہاں کبھی سفر میں ہے, جنگل میں ہے, صحراؤں میں ہے, وہاں پھر سفید کپڑوں کو صاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, وہاں بار بار دھونا کے تکلف, تو یعنی کام کا ڈریس آپ کا وہ سفید نہ ہو. لیکن نارملی افضل یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ کون سا لباس پہنا جائے, سفید. یہاں تک فرمایا کہ مردوں کو بھی کس میں دفناؤ, سفید میں. حالانکہ مردہ تو اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے, لیکن جب تک ہمارے سامنے وائٹ کر کے بھیجیں گے ہم اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو اسلام نے وائٹ کا حکم دیا, اس کی بیس کیا ہے, صفائی. اس کی بیس کیا ہے, اسلام صفائی پہ بہت حریص ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ صفائی کی جتنی, جس کو ہم طہارت یا نظافت, میں نے بتایا طہارت سے مراد نظافت بھی اس میں داخل ہے, تو جتنی قسمیں صفائی کی ہو. اب ہم طہارت مشکل لفظ ہے, اردو کا لفظ صفائی استعمال کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے بات. اپنے آپ کو کلین کرنے کی جتنی قسمیں تھی نا, اسلام نے حکم دیا ان تمام لحاظ سے اپنے آپ کو صاف رکھو, نیٹ اور کلین ہو جاؤ. تو میں یہ کر رہا تھا, صفائی شروع ہوتی ہے کپڑوں سے. اسلام نے حکم دیا کپڑوں کو پاک بھی رکھا جائے اور صاف بھی رکھا جائے. جمعے کے دن خاص طور پر غسل کا حکم دیا.
نمبر 2 صفائی ہوتی ہے باڈی کی. باڈی کو اسلام نے صاف رکھنے کا حکم. یہ نیت کر لیں ہم رکھیں گے, ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نالج کے لیے ایک بیان چل رہا ہے. اور اس میں بھی اسلام نے دوسرے قوموں سے امتیازی احکام دیے ہیں ہمیں. زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم دیا, بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم, کو رکھو نہیں, یہ بال رکھنے کی چیز نہیں ہے. غسل براجم کا حکم دیا, جوڑوں کے دھونے کا حکم. ابو داؤد کی حدیث, یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا جن پہ میل جم جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے صاف رکھنے کا حکم دیا ہے. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے. تو یہ ہے جسم کی صفائی. دانتوں کی صفائی کا حکم دیا. دانتوں کی صفائی اتنا زیادہ حکم دیا کیونکہ دانت سب سے زیادہ انسان کے خراب ہوتے ہیں. جب بھی کھائے گا تو کچھ نہ کچھ دانتوں میں لگا رہ جائے گا کہ نہیں لگا رہ جائے گا. بار بار حکم دیا مسواک کرنے کا. یہ بات خوب سمجھ لیں, کھانے کے بعد مسواک نہیں ہے, کھانے کے بعد خلال کا حکم ہے. خلال کا مطلب جو کچھ دانتوں میں پھنس گیا ہے آپ اس کو دھاگے سے نکالیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا جو تنکا ہوتا ہے نا اس سے خلال کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور خلال میں جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے فوراً بعد خلال, یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے, دانتوں میں جو کچھ پھنسا ہے اس کو نکالا جائے. اس سے دانتوں کی لائف بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے, چھوٹی سی بات کر کے میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. خلال کی بات آئی ہے. بہت سے لوگ دانتوں میں خلال اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کھڈے سوراخ دانتوں میں کر دیتے ہیں, تیلیاں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں اندر نا, یوں کر جیسے کوئی گٹر لائن ہے جو تم صاف کر رہے ہو. اس سے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے, مسوڑوں کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے اور چیزیں پھنسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو دانت کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت اوپر سے کریں, زیادہ گھسڑے نہیں اندر اس کو. کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے نا, اوپر والے دانت میں کیا کرنا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف, نیچے سے اوپر نہ لے کے جائیں. نیچے والے دانت میں کیا کرنا ہے, یہ چیزیں عام طور پہ نوجوانوں کو پتہ نہیں چلتی, وہ کر کے نا دانتوں کا بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں اور سنت کے نام پہ. نیچے والے دانت میں نیچے سے اوپر, اوپر والے دانت میں اوپر سے نیچے, اور گھسڑنا نہیں ہے اندر, ہلکا ہلکا. اور بہتر تو یہ ہے کہ دھاگے آج کل آ رہے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈینٹل فلاس, اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ نا یہ کیا ایک بات. دوسری بات, کھانا کھا کے نا سب کے سامنے نہ شروع ہو جایا کریں. ایسا بھی ہم نے دیکھا, دعوت کھائی, ادھر ادھر دانت کس طرح ان کے سامنے, اس کو گھناتی ہے سامنے والے کو, تو کیا کر رہا ہے. تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جو مارکیٹ میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو آپ نے ٹوتھ پک سے اگر خلال کرنا ہے تو ہاتھ رکھ لیں یہاں پہ, ایسے کریں, سامنے والے کو اپنا مسکراتا ہوا چہرہ نہ دکھائیں, اس کو گھن آئے گی اس سے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو بچپن سے ان چیزوں کا عادت ڈالنے چاہیے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اتنے دانت خراب ہو رہے ہیں, اتنے دانت. اللہ کا شکر ہے میں زندگی میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں, وہ بھی اپنی غلطی سے نہیں, وہ بھی اس لیے کہ عقل داڑھ ٹیڑھی نکل گئی تھی. اب وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا, وہ قدرت کی طرف سے ہے. ورنہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی کہاں جا رہا ہے, ڈینٹسٹ. حالانکہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر رہے ہیں, رگڑ بھی رہے ہیں صبح شام. اتنے دانتوں کی صفائی کے پہلے لوگوں کے پاس آلات نہیں تھے جتنے اب ہیں, بیڑا غرق ہو رہا ہے دانتوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمیز سے کام تھوڑا کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے. بغیر تمیز کے صبح شام رگڑتے رہو گے, تیزاب سے بھی کلیاں کرتے رہو گے, فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے ایک تو نیم کی مسواک استعمال کریں. نیم کی مسواک بہت بہترین چیز ہے دانتوں کے لیے. کوئی ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش نیم کی مسواک کا متبادل نہیں ہے. اور ایسے کیا کریں کہ یہ جو مسواک, کراچی میں نیم بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے, ورنہ بعض جگہوں پہ نیم میں وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کیا, اپنے ایک انگلی کے برابر جو ہے نا موٹائی میں, جو آپ کو جیسا لگے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ نے شاخیں ایک خاص ترتیب سے کاٹ کے گھر میں رکھ لیں. آپ 5-10 لکڑیاں اتنی آپ نے شاخیں کاٹ کے رکھ لیں. وہ 2-4 دن میں خشک ہو جائیں گی. خشک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر اس کا برش بن جاتا ہے آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے, صبح جب اٹھے آپ تو وہ نیم کی مسواک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. کتنا اچھا لگتا ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے انسان اللہ کا نام لے.
موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اسی کے پاس. اس طرح ہم قبر سے بھی ایک دن اٹھیں گے. جیسے بستر پہ سوتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں سوتے، ایسے ہی قبر میں جب سوئیں گے تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. ایک دن آئے گا فرشتہ، چل بھائی اٹھ جا، بہت سو لیے، حساب دے اب جو کچھ کر کے آیا ہے. یا وئی وہ کیا ہے سورہ یاسین میں، من بعثنا من مرقدنا، کافر کہے گا ہائے بدبختی، کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں جگا دیا. یہ خوابگاہ اس لیے کہا ہے کہ جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو جو عذاب قبر کسی کو ہو رہا تھا، ثواب ہو رہا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، بالکل سب ختم. پھر کتنا عرصہ اللہ ہی جانتے ہیں. دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو درمیان کا ٹائم تھا قیامت کا پہلا اور دوسرا سور، اس کے درمیان کا جو ٹائم تھا، یہ ٹائم میں کائنات ساکت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس دوران، نہ کوئی عذاب نہ ثواب، روحیں بھی بے ہوش ہو چکی ہوں گی. اس کو اللہ نے سونے سے تعبیر کیا ہے. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ کہیں گے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں. جیسے آپ گہری نیند سو رہے ہو نا، کوئی آ کے آپ کو اٹھا دے تو آپ حیران ہوتے ہو یہ ایک دم ہو کیا گیا ہے میرے ساتھ، میں کہاں تھا ایک دم، میں کیسے، یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سا جہان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تو اس کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا عمل ہوتا وہ کیا ہوتا؟ مسواک. قضائے حاجت سے پہلے بھی آپ کیا فرماتے؟ مسواک. اور کیسے؟ یہ جو آج کل مسواکوں کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی دانتوں کو بیڑا غرق کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے، خوب سمجھ لیں. کیونکہ ایک مسواک کا ایک برش بار بار استعمال ہوتا ہے، پانی لگتا ہے، اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے، اسمیل پیدا ہوتی ہے، پانی لگ کے، نمی لگ کے. اور مسواکیں بھی پرانی عجیب ہی حساب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور کچھ مسواکیں تو ایسی ہیں ان میں مسواک کے علاوہ سب کچھ ہے، ڈنڈیاں ہیں، وہ مشہور بہت ہیں. جی یہ زیتون کی مسواک ہے، ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں لوگ، زیتون کی نہ کرنے سے بہتر ہے، لیکن وہ نیم کی مسواک استعمال کریں. یہ پیلو کی مسواک نہیں ہوتی جو بہت تیز ہوتی ہے. تو خیر آپ نے کیا کرنا ہے، نیم کی مسواک سرانے رکھ کے سو گئے. جب صبح اٹھتے ہی دانتوں میں چبا کے اس کو گول گول کرنا. بولو نا کیا ہو گیا، ایسے کر رہے ہیں. دیکھیں یوں دانت کے بیچ میں رکھا، تھوڑا سا آپ کو لگے گا میں یہ نہیں چبا سکتا، بہت سخت ٹہنی ہے یہ، لیکن لگے گا آپ کو تھوڑی دیر میں نرم ہو جائے گی. چبانا شروع کیا اور گھمانا شروع کیا، چاروں طرف سے نا ہلکی ہلکی نرم ہوگی. یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا. ایک تو مسواک کا ثواب ملنا بھی شروع ہو گیا اور دانت آپ کے صاف ہونا شروع ہو چکے ہیں اس عمل کے دوران. آپ کہیں گے ابھی ہم نے دانتوں پہ رگڑنا تو شروع کیا نہیں تو صاف کیسے ہو گئے؟ او بھائی آپ کے منہ سے جو تھوک نکلنا شروع ہوگا نا، لعاب بننا شروع ہوگا، اور مسواک کا جو کیمیکل نکلنا شروع ہوگا، ان کے کمبینیشن سے آپ کا حلق، آپ کا منہ اور یہ سارے جرمز مرنا شروع. اور یہ جو ہمارے مسوڑوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یار، ایک آسان سا لفظ، گمس. آپ کے جو گمس ہیں نا، جب آپ اس کو چباتے ہیں تو وہ بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں اسپیس بننا شروع ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا. جب مسواک کو آپ چبانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں بلڈ کی سرکولیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ابے جب چلو گے تو ٹانگوں میں سرکولیشن بڑھتی ہے نا، ہاتھ سے وزن اٹھاؤ گے تو ہاتھ میں بلڈ کی سرکولیشن، تو جب چبانا شروع کرتے ہو تو سرکولیشن بڑھتی ہے. تو آپ کے جو گمس ہیں وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے جو برش میں نہیں ہوتا. برش کو چبایا نہیں جاتا، برش کیا رکھ دیا، وہ بھی صحیح ہے، وہ ایسا نہ ہو وہ بھی چھوڑ دیں، نہ ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے، کچھ تو کریں. لیکن مسواک کا الٹرنیٹ نہیں ہے برش. اور مسواک کا جو کیمیکل بالکل آرگینک ہے. آپ کو پتا ہے آج دنیا میں آرگینک چیزوں کی قدر بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو کیمیکل ٹوتھ پیسٹ میں ڈالے جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کل تحقیق سے ثابت ہو کہ بیڑا اسی وجہ سے غرق ہو رہا تھا. ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا، میں کسی ٹوتھ پیسٹ پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، اور سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. پیغمبر کبھی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جس میں 1% بھی نقصان کا پہلو، کیونکہ پیغمبروں کی گائیڈنس کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہر پیغمبر نے مسواک استعمال کی ہے. اگر اس مسواک میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہو اس کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی، دانتوں کے درمیان میں رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا چبانا ہے اور گول گول گھمانا ہے، یہاں سے بھی اور لیفٹ سائڈ، تاکہ دونوں جبڑے آپ کے استعمال ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گمز میں وہ کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھے گی اور آپ کے دانت تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں صاف کرو. بالکل جیسے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو چباتے ہیں تو معدہ ہمارا نگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ کیمیکل پہلے سے چھوڑنا، بغیر چبائے نکلیں گے تو ہضم نہیں ہوتا. یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے، چبانے سے شروع ہوتا ہے یہ مسواک کے.
سمجھتے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب چبا چبا کے ہلکا ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو دانتوں پہ رگڑنا ہے تمیز سے. خلال آپ رات کو پہلے ہی کر چکے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسواک کے جو کیمیکل ہے آپ کے دانتوں کے بیچ میں نہ جائے، کیونکہ جو خلال آپ رات کھانے کے بعد کر چکے تھے اس سے وہ سارے دانت پہلے جو بڑے بڑے اس میں فالٹ تھے، جو چٹانیں پھنسی ہوئی تھیں، وہ کیا ہو گئیں، پورے گوشت کے لیگ پیس پھنسے ہوئے تھے، اس میں پٹ کے گوشت پھنسا ہوا تھا، جو بھی تھا وہ سارا کیا ہو گیا ہے، نکل گیا. اچھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دانت سے خلال، زبان سے خلال کرو تو نگل لو، جب کسی باہر کی چیز سے خلال کرو تو اس کو باہر پھینک دو. ابے بھائی کوئی گوشت پھنسا ہوا ہے، آپ نے زبان چلائی، نگل لو اس کو. لیکن جب آپ ٹوتھ پک وغیرہ سے خلال کریں تو نگلے نہیں بلکہ اس کو باہر پھینک دیں. اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس مسواک کو آپ نے پھر دانتوں پہ گھمانا شروع کیا. اس کی کڑواہٹ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں نا ان تک کو صاف کرے گی، آپ کے گلے کو صاف کرے گی، آپ کی ناک کی رطوبات کو خارج کرے گی. وہ ایک ایک چیز میں حکمت ہے. یہ سب پہلے کی کروایا جا رہا ہے. اس کے بعد جب آپ وضو کرو گے نا تو آپ کی ناک بھی اچھی طرح سے صاف ہوگی. وہ کیمیکل ناک تک، آنکھوں تک پہنچے گا وہ، اور آپ کی نیند کو بھی غائب کر دے گا. آپ فریش ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ اس کیمیکل سے کاکڑ دن نہ ہو جائے گا بس. اور میں مختصر لفظوں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں یار. آپ کر کے دیکھو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور ایک الگ تازگی محسوس ہوگی آپ کو، ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوگی، روحانیت محسوس ہوگی. اس کے بعد آپ نے واش روم جانا ہے تو جائیں، اگر ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لوگ صبح اٹھ کے نہیں بھی آ رہے ہوتے واش روم جا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھیں نماز کے ٹائم پہ لازمی بیت الخلاء گھسیں گے. یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا بھائی. واش روم کا تو جب تقاضا ہوتا ہے تو نماز کا ٹائم نہیں بھی ہو تو بھی جاؤ، جب تقاضا نہیں ہے تو نماز سے کیا. تو نماز اور واش روم یہ لازم ملزوم نہیں ہے، سمجھتے ہو. لیکن بہرحال ہوتا ہے صبح صبح عام طور پہ لوگوں کو، تو چلے جائیں واش روم سے فارغ ہو کر پھر آپ نے کرنی ہے وضو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صبح کے وقت کے بارے میں فرمایا کہ شیطان آپ کی ناک کے نتنوں کے اندر ٹھکانہ بنا کے رات کو بیٹھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. تو صبح کے وقت جب ناک صاف کی جائے تو اچھی طرح سے کی جائے، پانی اندر تک پہنچایا جائے. پھر خوب اچھی طرح سے ناک صاف کر کے جو ناک میں رطوبات پھنسی ہوئی ہیں ان کو نکالا جائے. حدیث کے الفاظ ہیں شیطان رات وہاں بیٹھتا ہے. اب یہ حدیثیں اپنے ظاہر پہ نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جگہ کو صاف کرو، وہ درد سر بنے گا آپ کے لیے. کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے بس کلی بھی نہیں کرتے، چائے پینا. بیڈ ٹی بھی ہے بڑے گھرانوں میں. بڑے گھرانوں میں نا بستر پہ صاحب کو جگانے کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ ٹی. وہ مسواک نہیں کرے گا، دانت صاف نہیں کرے گا. آپ یہ تکلف نہ بھی کرو نا، صبح اٹھ کے پہلے برش کر لو، بس یہ بھی کافی ہے بھائی. اتنا ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں اتنا پہلے یوں چباؤ پھر یوں کرو پھر یہ چھوڑو یار. تو کوئی بات نہیں، آپ اٹھو برش کر لو پہلے، اس سے بھی فریش ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا، کمپنیوں کے اشتہار دیکھ کے، ایڈورٹائز دیکھ کے نہ لو. کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کون سا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں چیزیں خریدی جاتی ہیں ایڈورٹائز دیکھ کے کہ کس کا ایڈورٹائز زیادہ آ رہا ہے. حالانکہ عین ممکن ہے جس چیز کو ایڈورٹائز زیادہ آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہو، اسی وجہ سے ایڈورٹائز. اور پہلے ڈاکٹر کے اپنے دانت بھی دیکھ لو. ہاں کہ اگر آپ کو اتنا دانتوں کا پتہ ہے تو اپنے کیوں ایسے خراب ہوئے ہیں آپ کے. اگر وہ کوئی معقول عذر بتاتا ہے بھائی قدرت کی طرف سے بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے نا. ہمارے جاننے والے حکیم تھے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. انتقال بھی 100 سال کے بعد جا کے ہوا ہے. حکیموں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. میں ایک بات ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی سائنسی ترقی اپنی جگہ، عمریں ابھی بھی حکیموں کی لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ پھیگو بھی ہوتے ہیں حکیم میں بہت سے، سارے نہیں. غلط علاج بھی باز کر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے باز بھی بہت ہے، لیکن عمر کس کی لمبی ہوگی؟ حکیم. صحت خوش مزاج ہوگا حکیم. جب آپ ملیں گے لگے گا یار بندے سے مل کے آ رہا ہوں، ایسا لگے گا دماغ بھی اس کا فریش ہے. ڈاکٹر سے ملیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو ٹینشن ہونا شروع عام طور پہ. تو میں نے ڈاکٹروں سے وجہ پوچھی، بھائی ترقی تو میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ کی ہے لیکن صحتیں کس کی حکیموں کی اچھی ہیں. تو ڈاکٹر اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں اور وہ صحیح وجہ ہے کہ حکیموں کی لائف نا نیچر کے زیادہ قریب ہوتی ہے. میڈیسن سے اپنے آپ کو بلا وجہ بلا ضرورت، دواؤں سے اپنے آپ کو، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھے ہیں نا، تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اور یہی چھوٹے موٹی چیزیں، نزلہ ہو گیا تو وہ پی لیا بنفشہ شہتوت. ٹھیک ہے نا، جو شاندہ پی لیا بنفشہ شہتوت. دیکھو شہتوت کا بنتا ہے، شہتوت کیسی خاندانی چیز ہے یار، اتنی زبردست چیز ہے نا. تو وہ بنفشہ شہتوت پی لیا اور زیادہ ایک دم اینٹی بایوٹک نہیں کھائیں تو آہستہ آہستہ باڈی خود ہی اس کو کور کر لیتی ہے. پھر رات کو جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھ جانا، ٹینشن نہ لینا، ٹینشن ہمیشہ دینا. جتنے مریض ہیں ان کو ہمیشہ ٹینشن
دینا, نفس پکڑ کے ٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں, آپ کا تو معدہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی گیا بیچارہ کسی حکیم کے پاس نا, تو حکیم سے کہنے لگا کہ مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, ظاہر ہے بڑھاپے میں تو ہوگی کھانسی. اس نے کہا حکیم صاحب جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, اب یہ ٹھیک ہونے کی عمر نہیں ہے, بڑھاپا ہے. حکیم صاحب میں چلتا ہوں تھوڑا سا ادھر بھی کمر میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے, وہ بوڑھے کو غصہ آنا شروع ہو گیا, یار کوئی علاج بتاؤ یار. تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ کے حکیم صاحب سے کہتے ہیں کیا بڑھاپا لگا کے رکھا ہوا ہے یار, ہر بات میں بڑھاپا. حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. جو آپ کو غصہ آ گیا نا, ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو, تو دیکھو کیا کر رہے ہیں, ٹینشن دے رہے ہیں. ایسے نسخے بتائیں گے, آدمی کہے گا بھائی یار میں بیمار ہی ٹھیک ہوں. ایک حکیم صاحب کے پاس, ہمارے جاننے والے حکیم تھے, ان کے پاس ایک پیشنٹ گیا, کہنے لگا کہ کیلشیم کی کمی ہے نا. حکیم صاحب نے کہا اچھا نسخے بڑے خاندانی ہوتے ہیں بعضوں کے پاس, لیکن وہ کون بنائے بیٹھ کے. حکیم صاحب نے کہا یہ جو انڈا ہے نا اس کا چھلکا, مجھے پورا بھی یاد بھی نہیں, 15-20 سال پرانی بات ہے, یہ انڈے کا چھلکا لو, چھلکے کو کھرل کرو, کھرل کر کے پتہ نہیں کون سا اس میں کشتا ملاؤ, پھر اس کو مٹکے کے اندر دفن کر دو, 6 مہینے بعد نکالو, پھر اس میں پتہ نہیں اتنا دودھ ملاؤ, کیا کرو, وہ اتنا لمبا. اس نے کہا میں ہڈیوں کی کیلشیم کے بغیر ہی ٹھیک ہوں, میں ہڈیوں سمجھ رہے. لیکن بہرحال بیاض کبیر نام کی ایک کتاب ہے حکمت پر, ہندوستان میں لکھی گئی ہے, بہت خاندانی کتاب ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکیموں کی ریسرچ کتنی ہوا کرتی تھی, کتنی ریسرچ ہوا کرتی تھی. تو آج دیکھو کیسے کیسے عطائی 2 نمبر قسم کے لوگ اس فیلڈ میں گھس گئے ہیں. لیکن کتابیں پڑھ کے خود سے نہ کھانا شروع کر دیں کیلشیم کے لیے, جب تک یا تو کسی ڈاکٹر سے دوا لیں سیدھا انسان کے بچوں کی طرح, یا کوئی صحیح ریلائبل حکیم ہو جو کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہو پراپر. ادارے کے پڑھے ہوئے آدمی میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. پیچھے پورا انسٹیٹیوٹ ہے, ادارہ ہے, وہ کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں لائے گا جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے, تو نبی صلی اللہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صبح اٹھ کے جب اس طرح سے خاندانی طریقے سے مسواک کریں گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس, آپ کے منہ میں خوشبو پیدا ہوگی. دیکھو ٹوتھ پیسٹ کی خوشبو نہیں ہوتی, ٹوتھ پیسٹ آپ کے منہ کی بدبو کو دور تو کر دیتا ہے, لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی. مسواک والے جو ہوتے ہیں نا, ان کے قریب جاؤ, ایک الگ سے آپ کو اچھی اسمیل آئے گی, اس میں ایک الگ سے معدے تک کو فائدہ پہنچاتی ہے نیم کی مسواک, پیٹ کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک صفائی کی قسم ہے, اسلام نے اس کو بھی فوکس کیا. لباس کی طہارت, جسم کی طہارت. لباس کی طہارت میں بھی وہ والی طہارت, دیکھو دنیا کس طہارت کی قائل ہے لباس میں. آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم لوگ پیشاب کے بعد استنجا نہیں کرتے, وہ قطرے شلوار پہ ٹپکتے رہیں, پینٹ پہ ٹپکتے رہیں, انڈر ویئر پہ آتے رہیں. ان کے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے, ان کی عبادت ہو جاتی ہے. لیکن اسلام نے اس صفائی کا بھی بہت زیادہ حکم دیا. یہ بھی اسلام کی ایک امتیازی حیثیت ہے کہ اسلام نے کہا نا آپ جب پیشاب کریں گے تو جب تک قطرے نکلنا بند نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں. کوئی معذور ہے تو اس کے حکام الگ ہیں, وہمی بھی ہوتے ہیں, وہ پھر وہ قطروں میں ہی لگے رہتے ہیں سارے دن بیٹھ کے نا, تو یہ بتاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. لیکن جنرلی جو اصول ہے بھائی ایسا نہیں ہے, یہ قطرے جسم سے نکلیں گے, آپ کا وضو بھی ٹوٹے گا اور آپ کے کپڑا بھی کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. ایک خاص کوانٹٹی سے بڑھ گئے تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے مسلمان جو نمازی ہوتے ہیں ایسے نہیں کرتے کہ کہیں بھی پیشاب کیا اور نکل لیے بس. ہم تو دیکھتے تھے نا کسی غیر مسلم ریاست میں کبھی جانا ہو تو گوروں کو دیکھا پیشاب کیا, بیلٹ باندھی, نکل گئے. ابے بھائی تھوڑا سا تو صبر کرو, کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا کرنا, صاف تو ہیں, دیکھو کتنا صاف ستھرا. تو اسلام نے یہاں بھی دوسروں کی نسبت مبالغہ کیا ہے. قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کا حکم دیا. نہ ہو پانی تو ٹھیک ہے ڈھیلے سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک حد تک گندگی ایک جگ پھیلنا شروع ہو جائے تو پانی سے استنجا لازمی کرنا پڑے گا. تبھی تو مسلم شاور کے نام سے مشہور ہو گیا وہ. ایک دفعہ مجھے گھر والوں نے کہا کہ مسلم شاور لگوا دیں گھر میں نا, مسلمانوں کے یہاں تو لوٹے استعمال ہوتے ہیں نا. میں نے کہا مسلم شاور, یہ پرانی بات ہے. میں نے کہا مسلم کیا مطلب, کوئی سکھ شاور بھی ہوتا ہے, ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا, شاور کی بھی قسمیں. پھر ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی یورپ میں تو یہ بہت ہے کہ مسلم شاور. تو ہم ترکی گئے نا, تو وہاں ہم ترکی میں جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تو وہ یورپ کی طرف وہ والا حصہ ہے, تو وہاں واش روم میں پانی کا انتظام نہیں تھا, گورے زیادہ ٹھہرتے تھے اس ہوٹل میں. ہم جب گئے ہم نے دیکھا تو پانی نہیں. ہم نے کہا بھائی مر جائیں گے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, یہ واش روم ہم استعمال, یہ ہو ہی نہیں سکتا یار, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. میں نے کہا جیسی کی تیسی بھائی, نہیں ہوگا, واپس جاؤ. تو میرا مقصد کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں یہ چیز آئی ہے, کیا ہے وجہ, کیا ہے, طہارت من النجاسات, نجاست سے طہارت. ایک الگ کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے کہ صرف نیٹ کلین نہیں ہونا آپ نے,
وہ چیزیں جو جرمز کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. یہاں بھی مبالغے کا حکم دیا. بغلوں کے بال صاف کرنا ہی صرف اسلام کا حکم ہے, کسی اور مذہب میں نہیں ہے. تو میں اصل تو آگے جانا چاہتا ہوں, یہ تو مسواک پہ بات شروع ہو گئی, صفائی پہ بات شروع ہو گئی, اصل تو میں آگے جا رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طہارت کی اور بہت ساری, دیکھو غیر مسلم صرف 2 قسم کی طہارت کا قائل ہے. ایک کپڑوں کو صاف رکھو, ایک باڈی کو صاف رکھو. اس میں بھی اتنا صاف جتنا اسلام نے حکم دیا وہ اس کے قائل نہیں ہے. اس کے آگے کسی اور قسم کی صفائی کے غیر مسلم قائل ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ صفائی کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جس کے اپوزٹ کو قرآن نے نجاست قرار دیا ہے. ان میں سب سے پہلے ہے عقیدے کی صفائی. آپ کا عقیدہ گندا بولو نہیں ہونا چاہیے. عقیدے کی صفائی کے بعد ہے اعمال کی صفائی, عمل صاف کرو. خوراک کی صفائی, خوراک کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے آپ کی. پھر خوراک کی صفائی میں, پھر عمل کی صفائی میں دل کے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے. یہ والی قسم دنیا میں کسی مذہب نے اس قسم کو چھیڑا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں آپ کا جو مرضی آپ کانسیپٹ رکھو, عقیدہ رکھو, آپ کا ہیڈیک ہے. ان چیزوں کو انہوں نے اتنا چھیڑا ہے جتنا ان کی دنیاوی زندگی سے, جن کا کمپنی کو جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں عمل, اگر کوئی چور ہے تو گندا عمل کر رہا ہے. وجہ اس کی کہ چوری کرنے سے آپ کی کمپنی کو نقصان ہوگا, آپ کی کنٹری کو نقصان ہوگا. تو جتنا ان کی ذاتی مفاد پہ جہاں زر پڑ رہی تھی تو وہاں تک تو انہوں نے کہا کہ عمل کو صاف رکھو. جہاں ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی کسی کے تو جیسے مرضی ہو جاؤ, اب یہ آپ کا ہیڈیک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کہیں اور بیان سنے جا کے. پھر جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا سنے نا. عقیدے کی صفائی کیا ہے میں مثال سے سمجھاؤں گا, پھر بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے ایک ابو ہیں, قطب الدین ان کا نام ہے. میں ستار وسیم کی جان چھوڑ کے اب قطب الدین پہ آ گیا ہوں, جو نام ہوتا ہی نہیں نا عام طور پہ. قطب الدین ان کا, کیونکہ ہمارے بھی اپنے کچھ ریلیٹو ستار بھائی نکلے. ابا آپ کے, ان کا نام کیا ہے؟ سبکتگین. اور مشکل کر دو نا تاکہ کسی کا ہو ہی نہیں. سبکتگین صاحب ہیں. ان ابا نے آپ کی خدمت کی, آپ کو پڑھایا لکھایا, ہر جگہ دعوتوں میں محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے, تعارف کرواتے, یہ میرا بیٹا ہے. نادرہ میں بھی نام انہی کا ڈلا ہے, سب کو پتہ ہے دلائل کی دنیا میں یہ ابا ہیں, سبکتگین صاحب اس کے ابا ہیں. ایک دن آپ نے اپنے ابا سے کہا, ابا میں ابھی تک کنفیوژن میں ہوں کہ آپ بھی میرے ابا ہیں اور شاید وہ والے بھی ابا ہیں. اب بیٹا چاہے ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوا ہو, عود کی خوشبو میں نہایا ہوا ہو, آپ بولو گے یہ کانسیپٹ کے لحاظ سے پلید ہے, گندا ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں دو گی, غیرت لیس آدمی ہے یہ, نفرت ہوگی. کسی بھنگی اس کی گندگی کی وجہ سے اتنی نفرت کسی صاف ستھرے آدمی کو نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کے عقیدے سے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بولو گے وہ بھنگی تیرے سے اچھا ہے, چمار تیرے سے اچھا ہے. آپ کے 2 بیٹے تھے نا, ایک طرح بھنگیوں کی طرح رہتا ہے. آپ کو بتاؤ اسمیل کس میں زیادہ آئے گی؟ اسمیل سے مراد کہ جس اسمیل کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے, آپ کو اس کے چہرے سے نفرت ہو جائے گی کہ یار تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے باپ ماننے کے بجائے کسی اور کو باپ مان رہا ہے, یا میرے باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے. دیکھو انسان کی نیچر ہے ہر بری چیز. دیکھو گندگی سے بھی نفرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ بری ہوتی ہے. تو اصل نجاست کیا ہے؟ برائی, وہ اصل نجاست ہے. سلیم الطبع انسان, وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہو, اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے نا. ہاں جو نیچر پہ قائم ہی نہ ہو اسے گندگی سے محبت شروع ہو جاتی. بھنگی کو گندگی سے محبت نہیں ہوتی, نیچر سے ہٹ چکا ہوتا ہے وہ.